بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه ونبیه ورسوله الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ہم سب محفل درس قرآن میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو، آپ سب کے آل اولاد کو، پورے محلے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہ خواجہ کا ملک ہے۔ اللہ کے محبوب بندے نہ یہ کہ صرف یہاں پیدا ہوئے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کی اور بھارت کے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے بھی گئے۔ بھیجے جانے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں آئے، جیسے غریب نواز بھیجے گئے۔ اللہ پاک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی ذمہ داری آپ کو سونپی، عطائے رسول اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، اور ہند الولی بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ یہ کہ ولی بنے تو ہوگا، اور غریب نواز کا یہ ہندوستان ہے، ہند الولی۔ ولی الہند نہیں بولتے ہیں، ہندوستان کے وہ ولی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان ولی کا ہے۔ ہند الولی بولتے ہیں نا، ہند مضاف ہے، ولی مضاف نہیں ہے۔ ولی الہند کا معنی ہوگا ہند کے ولی، نہیں، ہند الولی کا معنی ہوگا کہ ولی کا ہندوستان۔ ہم مسلمانوں پر ایک بات سب سے بڑی لازم یہ ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کو سمجھیں، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم غیروں کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں، انہیں وہ کیوں نہیں کرے، انہیں یہ کیوں نہیں کرے، انہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، انہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ہماری بڑی فکریں ہوتی۔ لیکن ہماری جو ذمہ داریاں ہیں پرسنلی اور پھر معاشرتی، خانگی، سماجی، جو اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس پر ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ فرض کریں آپ کی پرسنلی ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان نماز پڑھنا، بحیثیت مسلمان کردار سے پیش آنا۔ اے چھوٹے، اے بیٹھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، کرنے دیا کیجیے، وہ ان کی ذمہ داری۔ اللہ پاک شریعت میں لاگو کرا، ہمیں کیسے کر دیجیے؟ سمجھ رہے؟ دھیان سے سنو، اب بولنا جا کے ممی سے، ٹھیک ہے؟ ایسا بولے حضرت۔ ہاں، بحیثیت مسلمان ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ بحیثیت مسلمان روزہ کی استطاعت صلاحیت ہو تو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ پلرس آف اسلام جتنے بھی دیکھیں، لیکن ایمان میں داخل ہونے کے بعد یہ سب ذمہ داریاں لاحق ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ایمان کو بچانا، ایمان کا تحفظ۔ پارہ نمبر 21 کی فرسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں گے، اللہ پاک فرماتا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔
کہ حبیب تلاوت کیجیے آپ کے اوپر جو وحی کی جا رہی ہے اللہ کی کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجیے۔ پھر اس کے بعد ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اس آیت پر تو ہم بہت سنے ہیں آج تک، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ پہ بہت سنے ہیں کہ نہیں؟ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، بہت سنے ہیں، لیکن یہ آیت کا ٹکڑا ہے کیونکہ یہ درس قرآن ہے تو قرآن کی ریئلٹی کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، بے شک نماز روکتی ہے، لیکن نہیں، اس سے پہلے دیکھیے اے حبیب آپ تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے اللہ کی کتاب میں سے، اور آپ نماز قائم کیجئے۔ پھر ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے، بری باتوں سے۔ تو گویا اللہ پاک نے نماز کا یہاں نماز کا ایک عنوان صرف نہیں دیا ہے، وہ نماز جو آئینہ صلاۃ محمدی میں ہو وہ نماز روکتی ہے آپ کو بے حیائی بری باتوں سے۔ نہیں سمجھ میں آیا ابھی بھی کھل کر کے؟ ایسی نماز پڑھنا ہمیں جیسی نبی پڑھے، یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ تلاش نہیں ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز برائیوں سے اس وقت روکے گی جبکہ یہ نماز کی اہمیت کا آئینہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے اصل، اسی چیز سے جو مین پہلو ہے نا، آج پوری دنیا دیکھے نماز کی طرف بلاتی ہے، اس پر تقریر بھی خوب ہو رہی، لیکن سب سے زیادہ برائیوں میں اگر کوئی ملوث ہے تو وہی ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اخلاقی، فکری، سماجی، ہر طرح کی برائیوں سے روکتی ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحش بولتے ہیں طبعی برائی کو اور منکر بولتے ہیں شرعی برائی کو، یعنی ہر طرح کی برائی سے نماز روکتی ہے۔ تو پھر کیوں نہیں روک رہے ہیں آپ؟ کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ جواب ملا نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن خیال مصطفیٰ میں نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ہے اصل۔ اگر احساس اب خیال مصطفیٰ کا ایک عنوان دو، مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں نا آپ، اپنے نبی کے خیال میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے فتوے دیے گئے ہیں کہ اگر نبی کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں، ایسے فتوے دیے گئے۔ اگر آپ کے پاس نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہونا، الحمدللہ ہم ایک پازیٹو درس دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حبیب آپ تلاوت کیجئے اللہ کی کتاب کی اور آپ نماز پڑھیے، اور اس کے بعد بتا رہا اللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اب آیت کی کنٹینیوٹی کو محسوس کریں گے تو تین بات ہے، نبی کی تلاوت، نبی کی نماز، پھر نماز روکتی ہے برائیوں سے، پھر نماز روکتی ہے برائیوں سے۔ اب آپ بتائیے آپ کی نماز روکتی ہے برائیوں سے؟ تو اللہ پاک پہلے کہتا اے لوگوں نماز پڑھو، اے لوگوں تلاوت کرو، کیونکہ نماز روکتی ہے برائیوں سے۔ ایسا ہوتا لیکن نہیں، حبیب کو کہا آپ تلاوت کیجئے، آپ نماز پڑھیے، اور اب عنوان دے رہا ہے بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ ذہن دینا چاہ رہے کہ میں تو برائی سے پاک، کرپشن سے پاک، ہر غلط حرکات و سکنات سے پاک، میری خمیر میں طیب و طاہر ہونا، نور، پاکیزگی، یہ میرا نیچرلی عنوان ہے، تو پھر آپ برائی سے کسے روکے گی؟ یہ اللہ پاک آپ کو دینا چاہ رہا کہ عنوان صلاۃ جو ہے یہ نبی کا خیال ہے۔ اگر نبی کے خیال میں نماز نہیں پڑھے تو آپ کو برائی سے نہیں روکتی، بے حیائی سے نہیں روکتی۔ اسی لیے سب سے زیادہ لڑائیاں جھگڑا سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے آج کل رہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، کیچ کر رہے ہیں۔ ارے جس سے آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کیسے مسلمان ہیں پھر آپ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیسٹ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مطلب ہاتھ سے بھی، اور یعنی ایسی بات آپ کے منہ سے نہیں نکلے کہ ہمارا دل دکھ جائے، یا ایسا نہ ہو کہ اپنی طاقت زور آزمائی سامنے والوں پر،
बेस्ट मुसलमान। अब आप बताइए, इस आईने में आज एक खूबसूरत आईना आपको मिला। नमाज वो आपको रोकेगी बुराइयों से, बेहयाइयों से, वो रास्ते पर लाएगी जिस नमाज में ख्याल मोहम्मदी हो, तसव्वुर मुस्तफा हो, नबी का ख्याल अगर नहीं है तो आपको नमाज बुराइयों से नहीं रोक सकती। उसकी छोटी सी मिसाल आप लें, हर 2 रकात के बाद आप खास तौर से पढ़ते हैं अत्तहियातो, पढ़िए पढ़िए जोर से पढ़िए, अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबातो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। पूरा पढ़ लेते हैं पहले, अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा, इधर भी देखना आप, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ अभी चूम सकते, नमाज में नहीं चूमना, हाँ अभी चूम सकते हैं। अब यहां पर मैं इसकी वजाहत कर रहा हूं। अत्तहियात कौली इबादत को तहियत बोलते हैं, जबान से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो बोलते हैं। हाँ वस्सलावात बदनी इबादत को, वत्तय्यिबात माली इबादत को। इबादत की 3 ही किस्में हैं, सही है कि नहीं? जबान से, फिजिकली तौर पर, जिस्म से, या फिर माल से, खैरात ज़कात, ये सब अल्लाह के वास्ते। और फिर देखिए उसमें है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब आप बताइए, नमाज पढ़ रहे हैं या नबी पे सलाम भेज रहे हैं? ये चीज को हमें समझना है। ये वो तबके भी आप वो पढ़ते हैं जो तबका नबी पर एतराज करता, दिन रोज शाम सुबह रोज करता कि सलाम पढ़ना हराम है, ये करना हराम है, वो करना हराम, वो भी, क्योंकि अत्तहियात के बगैर नमाज ही नहीं होती। मैं ख्याल मुस्तफा बता रहा हूं और दरसे कुरान दे रहा हूं कि बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है, बेशक नमाज बेहयाइयों से रोकती है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्योंकि नमाज तो पढ़ रहे हैं आप, लेकिन ख्याल मुस्तफा नहीं है, इसलिए आप नहीं रुक रहे। इसको हमें महसूस करना, और आपको भी अगर आप रुक रहे हैं तो आपको ये एहसास लाना, अल्लाह तेरा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रुक रहे हैं। जो नहीं रुक रहे हैं उससे भी आपको इबरत पकड़ना, वाह ये नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन एहसास मुस्तफा नहीं है, ख्याल मुस्तफा नहीं, नबी के हवाले से पॉजिटिव नहीं। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये सूरह रूम पारा नंबर 21 से पहले, सूरह रूम से पहले फर्स्ट ही आयत है। आप भी देखेंगे कंटिन्यू जब दर्स पढ़ेंगे ना भाई, ये सब दर्स इसीलिए सजाएगा। जलसे जुलूस में क्या होता है, कहीं से भी आयत ले लिए बस जलसे जुलूस। मैं तो कहता हूं कि आज की जो जलसे जुलूस है ना, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ जलसे जुलूस अगर हुजूर शेखुल इस्लाम जैसे हजरात आए ना तो आप बिल्कुल अदब से जाइए, लेकिन ये जो रिवायती डेकोरेट मौलवी लोग हैं ना, वैसे लोगों के पास मैं समझता हूं कि आज खासा फायदा नहीं है। हाँ मैं आज ये क्यों बुराइयों से रुक क्यों नहीं रही है शख्सियतें, जमातें, लोग क्यों नहीं रुक रहे? क्यों तकलीफ का सामान बन रहे हैं? मोहल्ले के लिए, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए तकलीफ का सामान क्यों बन रहे हैं? क्यों निज़ाई सूरत पैदा कर रहे हैं? क्यों झगड़े पैदा हो रहे हैं? क्यों इख्तलाफात हो रहे हैं? क्यों मुखालफतें हो रही हैं? आज सऊदी अरब में आप महसूस कीजिए, डर लगता है वहां इबादत करने में। सोचिए, जहां एक नमाज का 1 लाख सवाब के बराबर हो, वहां तो एकदम छूट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, परमिशन लेने पड़ रहे हैं, बुक करना पड़ रहा है। बताइए, रियाजुल जद्दे में जाने के वास्ते, तवाफ करने के वास्ते। मैं पूछता हूं सऊदियों, तुम्हें बुराइयों से क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्योंकि तुम्हारा ख्याल मुस्तफा स्ट्रॉन्ग नहीं है ही नहीं। और हम दिन ब दिन क्यों झुकते जा रहे हैं नमाज की तरफ? तुम कितना भी कानून लगाओ, हम पैसे खर्च करेंगे, हर कुछ खर्च करेंगे, लेकिन हमको रियाजुल जन्नत चाहिए। हमसे लोग जब फतवे पूछते हैं ना, वहां से क्या करना, कैसा करना, इधर जा सकते क्या, उधर जा सकते, जो करना हो करो, क्योंकि मैं नहीं बुलाया हूं, अल्लाह रसूल बुलाया है जो। और इसी सोच की वजह से इमाम अहले सुन्नत ने बहुत पहले ही एक शेर में अहले सुन्नत व जमात को एक नजरिया दिया है
کہ زمانہ ایسا آنے والا تھا تب گویا نظریہ دیا. فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, لیکن اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. مراد کی جو اصل ہے, آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے, رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, بس کمپلیٹ. تو زمانہ گویا دیکھا جا رہا تھا, اور آج آپ دیکھیں عبادت کے لیے پریشان. تھپڑ مطلب کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے یلا حاج ہے, حاج کیا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. جس بارگاہ میں سلام پڑھنا نماز میں اللہ نے کمپلسری کر دیا ہو, وہ غیر نماز میں مار کھائے گا. تو اس احساس کو اسٹرانگ بنائیے, اور یہ چلتے پھرتے لوگوں سے بحث مت کیجیے. بحث کرنے کے لیے آپ کو کم عمر نہیں دی گئی ہے. یہ کم عمر جو شارٹ عمر ہے نا, پچھلی قوموں کو دیکھیے بڑی بڑی عمریں ملی, 500-400 برس عمریں ملی. اپن کو 60-70 بھی مل جائے تو کھوکھا میں ملتے ہیں. تو ہمیں جو عمر ملی ہے نا, اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اور قیمتی کس وجہ سے ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ انسان ہیں یا مخلوق ہے, نہیں. کنتم خیر امت, آپ مصطفیٰ جان رحمت کی بہترین امت ہو, اس لیے ملی. خیر امت ہو, آپ کا انٹروڈکشن خیر امت سے ہوا. خیر انسان خیر خلق سے نہیں ہوا, خیر امت, بہترین امت ہو. اور امت نبی کی ہوتی ہے, اور آپ کا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی خیریت کا مکمل راز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کا عمل کافی ہوتا تو آپ کو کہا جاتا کنتم خیر عامل, تم بہترین عامل ہو, تم خیر مسلم, تم بہترین نمازی ہو, تم بہترین حاجی ہو وغیرہ. تمہیں پرسنل دیا جاتا سرٹیفکیٹ اچھائی کا, لیکن نہیں, تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہارا نبی بہتر ہے. سبحان. تو ہماری زندگی کے ایک ایک سانس میں جو عنوان ہے وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان. اور یہ پہلو جو ہے یہ قرآنی پہلو ہے, یہ کوئی جماعتی پہلو نہیں ہے. دوسری بات جو میں قرآن کی آیت ہی سے ایک ذہن دوں گا, اللہ پاک نے جو ہمیں ذمہ داری سونپی ہے وہ اپنی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی. ذرا اس کو سمجھیے. خدا فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ دعوت میں مین رب ہے. جس کو بھی آپ بلا رہے ہیں اس کس کی طرف بلائیں گے؟ اس کو رب کی طرف. کس کی طرف بلائیں گے؟ اپنے رب کی طرف, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. تو دعوت و تبلیغ جتنی بھی جماعتیں کر رہی ہیں, اگر جماعت پرموشن نظریہ ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے, اور اگر رب تک پہنچانا نظریہ ہے تب یہ قرآن کے مطابق ہے. یہ قرآن کا نقطہ ہے. ربک, اپنے رب کی طرف بلاؤ. لیکن آج عجیب سوچ ہو گئی, عجیب فکر ہو گئی. آپ ہماری جماعت میں آ جاؤ, آپ ہماری جماعت میں آ جاؤ, آپ ہمارے اس میں آ جاؤ, آپ ہمارے اس میں آ جاؤ, آپ ہمارے. یہ میں اور ہمارے جو ہو رہا ہے نا, یہ قرآن کے خلاف ہے, اس لیے ناکامی ہے. کیا بات ہے, صحابہ کرام نے کون سی جماعت کی طرف بلایا؟ کس جماعت کی طرف بلایا؟ کسی جماعت کی طرف نہیں بلایا. جس طرف بلانا تھا اس طرف بلایا, اس لیے خوبصورت جماعت بن گئے, بیس بن گئے. سمجھیے آپ, تو جماعت اور یونٹی کب بنتی ہے؟ جب آپ کا مین آف لائف جو ہے وہ قرآنی ہو. اور صحابہ نے قرآن کی طرف, رسول کی طرف, شریعت کی طرف, دین کی طرف جو مین ہے اس طرف بلایا, تو اللہ نے کہا کہ لوگوں سنو, اب اگر ایمان ان کی طرح رکھو گے تب ہدایت پر رکھوں گا. آپ سمجھے اس جملے کو؟ ہاں, انو مت کرو بھائی. قرآن از فرسٹ, ذات رسول ضروری, احادیث مبارکہ ضروری, سنت رسول ضروری. اور عوام کو الو مت سمجھو. کلیئر بات ہے. میرے پاس کبھی کبھی گالی گلوچ بھی کر دیتے ہیں بچے,
تب بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اسلاف کے طریقے کو محسوس کرو گے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کبھی بھی ایک جملہ کہا ہے ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں ایسا کہہ رہا ہوں، میں ایسا کہہ رہا ہوں. نہیں. جانتے ہیں اس سے آپ کون سی عبرت پکڑیں گے؟ سنیے. حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان جب ان کا عرس ہوا، جو حضور اعلیٰ حضرت تشریف لائے کے خلیفہ بھی ہیں، آپ ذرا سمجھیے اس بات کو. ان کی طرف ایک روایت منسوب ہے. اللہ والے اللہ کی طرف بلانے والے کا نظریہ دیکھیے. اور جب اللہ کی طرف آپ بلاؤ گے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، خدا خود آپ کو ایک جماعت کی طرف رکھ دے گا. ایک بن کر انیک بن جائیں گے. کھیڑے گاؤں دیہات وغیرہ میں جلسے جلوس ہوتے تھے. حضرت کا گزر ہوا، کوئی گاڑی وڑی ان کے لیے نہیں لایا گیا. پہلے وہ رکشا چلتے تھے نا، وہ لوگ چلاتے تھے، آج بھی چلتے ہیں. آج تو خیر وہ ختم ہو گیا. پہلا اسٹینڈر سمجھا جاتا تھا وہ سواری. رکشا جو ہے اسٹینڈر اچھا سمجھا. تو کار نہیں لائے وغیرہ. تو مریدوں نے کہا حضرت کو ایسا لے جاتے کیا ویسا لے جاتے؟ تو حضرت نے سارے مریدوں کو ڈانٹا. ذرا سمجھیے اس بات کو. اور میں وہ اس میں نبوی کا ایک پھر لے کے جاؤں گا وہاں. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے ان پر احسان نہیں کیا ہے. آپ بتائیے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا کہا؟ حضور کیا بات کر رہے؟ ہاں، اللہ کی بات پہنچانے کی توفیق مجھے ان کی وجہ سے ملی ہے. تو میں اگر کار اور عیش و آرام کو دیکھوں تو خدا ناراض ہو جائے گا. ان کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے آرگنائز کیا کہ ہم دین کی بات ان تک پہنچا سکیں. محسوس کریں آپ. یہ وہ پہلو تھا کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 سے 27 کو آپ دیکھیں گے. کفار عرب، روسائے عرب، بڑے بڑے جو عرب کے لوگ تھے نا، بڑے بڑے عرب کے کفار، انڈیا کی سمجھ میں ابھی جیسے فرقہ پرست طاقتیں، بڑے بڑے جو تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہے محمد تم مجھے جو بھی بتانا چاہتے ہو ایسا کرو، اسپیشل کلاس لو، کیونکہ یہ صہیب رومی اور یہ بلال یہ سب تو غلام ہے نا، یہ غلاموں کے سامنے ہم کیسا بیٹھنا جی. آج ہم لوگ جو جلسے جلوس کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، سوچیے آپ ذرا. 1 گھنٹہ تک کھڑے ہو کر انتظار کر لو گے آپ، لیکن آپ خود سے نہیں آ پاؤ گے. یہ حال ہو گیا ہے ہمارا. اپنی پرائرٹی کو سمجھیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ روسائے عرب نے کہا کہ ہمیں اسپیشل کلاس چاہیے، مطلب سیپریٹ چاہیے، ہم بڑے بڑوں کی محفل چاہیے، ہمیں کوئی غلام نہیں چاہیے ہماری محفل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. محسوس کیجیے آپ اس بات کو. میں نے آج کے اللہ والے کا ذکر کر کے سملرٹی بتانا چاہا ہے. قبول کر لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ ہے رحمت للعالمین کا دین. اور آج بھی یہی کہتا ہوں میں، آپ سے جو سوال ہو پہلے سوال کرنے کا پورا موقع دیجیے، بیچ میں مت ٹپکیے. سوال کرنے والا تھک جائے گا. اگر صحیح نیت سے آئے گا تو پھر سوال بند کر دے گا، بری نیت سے آیا ہے تو سوال کا جواب آٹومیٹک ملے گا اس کو. آپ آئیے نا رسول کی بارگاہ. مگر پھر بھی ایک آیت اتاری اللہ پاک نے، اے میرے حبیب، نہیں 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 نہیں، یہ جو غریبوں کو آپ، فقیروں کو آپ الگ کیے ہیں نا، مجھے یہ برداشت نہیں ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. میرے حبیب اپنی نگاہوں کو ان غریبوں سے مت ہٹائیے، مت پھیریے. یہ آپ ہی کی تو نگاہ کے منتظر رہتے ہیں. ان کو آنا ہے دین میں تو آئیں، نہیں آنا ہے نہ آئے، لیکن جو آپ کے منتظر ہیں میرے محبوب، ان کی طرف آپ ٹائم دیجیے. کیا بات ہے، ان کی طرف توجہ دیجیے. 2 باتیں سمجھ میں آئی.
آپ کی ذمہ داری ہے دین بس. کسی کو ماننا نہ ماننا یہ آپ کی فکر نہیں ہے. اگر یہ فکر مین ہوتی تو ابو جہل یقین جانیے ایمان لے آتا، کیونکہ جو نبی شجر و حجر سے کلمہ پڑھانے کی طاقت رکھیں وہ ابو جہل سے نہیں پڑھا سکتے تھے کلمہ. لیکن نہیں، نبی کے سامنے بھی کفار موجود تھے کہ نہیں؟ تو نبی کے سامنے جو دین کے اصل میں سمجھیے، ان کے سامنے جب کفار ہو سکتے ہیں تو آپ کے سامنے اگر کفار ایمان کے لبادے میں، اسلام کے لبادے میں جماعتی سطح پر بھی ہو تو آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان بنا. جیسے عمر ابن خطاب شکر ادا کرے، ابو بکر شکر ادا کرے، عثمان شکر ادا کرے. عرب میں سب پیدا ہوئے لیکن ایمان صحابہ کو ملا، ایمان صحابہ کو ملا. تم محلے میں رہتے ہو، تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. اور جو اعتراض کی دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کو بھی دیکھ کر شکر ادا کرو، مولا تیرا سلیکشن کتنا اچھا ہے، تو نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اپنے اور اپنے محبوبوں کے لیے. یہ پہلی اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، یہ قرآن کا تقاضا ہے. کنفیوز لائف مت گزاریے، اٹینشن سے زندگی گزاریے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، ہر صحابہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہمیشہ کہتا ہوں میں، ہر صحابی پڑھے لکھے نہیں ہے. دیہات کے بدوی صحابی بھی تو ہے نا، بدوی بولتے کہ نہیں؟ یہاں تو بدویاں بولتے نہیں. بدویاں کس کو بولتے؟ جو نہیں پڑھے لکھے ہو. ہر صحابی پڑھے لکھے نہیں ہے. اگر پڑھائی لکھائی مین ہوتی، پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، تو ہر صحابی کو نبی پڑھاتے. کیونکہ صحابی اگرچہ نہ پڑھے ہو، نبی تو پڑھے ہوئے ہیں نا، وہ تو پڑھا سکتے تھے. لیکن ہر صحابی کو پڑھا لکھا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ مین پڑھائی نہیں ہے، مین عشق مصطفیٰ ہے، مین نسبت رسول ہے. صحابی پڑھے لکھے نہ ہو کر کے عشق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے، اور آج کتابوں کے کتاب پڑھ لیے ہیں اور ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آنا نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی. بخاری پڑھ لیے، مسلم پڑھ لیے، ترمذی پڑھ لیے، پوری کتابیں پڑھ لیے ہیں اور ابھی تک نہیں معلوم کہ نبی کیسے ہے، کیا ہے. وہاں نہیں معلوم ہے مگر امام اعظم سے افضل نظر آ رہے ہیں، امام شافعی سے افضل، امام بخاری سے افضل نظر آ رہے ہیں. کیا بات ہے ان کے افضل ہونے کا؟ افضل ہونے کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ محمد عربی کے لیے پازیٹو تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی صحابی کی کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایسی روایت نہیں آپ بتا سکتے کہ نبی کے لیے ڈسکس کیے ہوں یا کامن نظریہ رکھے ہو پیش نہیں. تو سوچئے دین کس کے ذریعے آپ کے پاس آیا؟ صحابہ کے ذریعے آیا. سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کس کو کہا اللہ پاک نے؟ صحابہ کو کہا. اے ایمان والو. ہم اگر یہاں پر کہیں تو آپ متوجہ ہوگے، مگر گہرائی میں جائیں تو اللہ نے جب کہا ہے تو ظاہر ہے نبی پر اتارا، اور نبی نے جب پڑھا تو کون تھے سامنے؟ صحابہ تھے. تو یا ایھا الذین آمنو کا مین جو خطاب ہے وہ صحابہ ہے. نماز کا مین خطاب صحابہ ہے، حج کا مین خطاب صحابہ ہے. پلرس آف اسلام جتنے بھی ہیں یہ سب صحابہ ہیں، ان کے پہلے مخاطب. تب آپ بتائیے، آپ بعد میں نمازی، بعد میں حاجی، بعد میں غازی، بعد میں سب کچھ ہے، اب آپ جو مین مخاطب ہیں اللہ کے اس سلیکشن پر کیسے کوئی اعتراض کر سکتا؟ کیسا کوئی اعتراض کر سکتا؟ نہیں. نبی، قرآن، صحابہ، اہل بیت، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ سب بلیو کا عنوان ہے. مگر آج سوشل میڈیا، خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، یہ اس لیے خاص طور سے بول رہا ہوں کہ پرنٹ میڈیا، جو تحریر کی میڈیا، سب نہیں پڑھتے، وہ سب پڑھے لکھے ہوتے بھی نہیں، لیکن ویڈیو کے ذریعے تو سب لوگ سن سکتے ہیں، سننے کی سماعت سب کو ہے، طاقت سب کو ہے. تو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو غلط نظریے پیش کیے جا رہے ہیں، بڑی تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے. اب ایک کلپ آپ ہو سکتا ہے سنے ہوں گے، اب کون ہے وہ پتہ نہیں، مگر مولوی ہی نظر آ رہے ہیں کہ آیت درود کے بعد خلفائے راشدین کا نام نہیں لینا چاہیے. اگر آپ کے پاس نہیں آئی ہے تو چھوڑ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی محمد کے بعد صرف آل محمد ہونا چاہیے. لہذا
जुमा के जो खुतबा है, जुमा के खुतबा जो सिकंड है, उनमें खुलफाए राशिदीन का नाम नहीं लेना चाहिए। तौबा इलाही। अब आप बताइए, अपने शहर में ऐसा हो रहा, वो शहर जो बानिया जामिया निजामिया इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का शहर है, बहरुल उलूम का शहर है, औलियाए दक्कन का शहर है, ऐसे आला जो अल्लाह वाले के जिस सिलेबस के साथ जुमा कायम किया, अब उसमें ऐसा बोल रहे। अब बताओ, अहले बैत की आड़ में सहाबा का रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? अहले बैत की आड़ में ये चीज को आपको समझना है कि आप निगलेक्ट करने वाली कौम नहीं हो, रिसीव करने वाली कौम हो, बिलीव करने वाली कौम। आपके लिए सहाबा भी आइडियल है, अली फातिमा हसन हुसैन अहले बैत भी आइडियल है। आप ना सहाबा की आड़ में इन्हें गलत कह सकते और ना इनकी आड़ में सहाबा को गलत कह सकते। बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तो कह ही नहीं सकते। क्यों? नमाजी आप बाद में है, पहले वो है। खुदा ने अपने पिलर ऑफ इस्लाम पर इतना भरोसा किया कि सबसे पहले इस पिलर को अगर कोई बचा सकता है, रख सकता है, तो उसके अमीन है सहाबा। तरतीब बदल भी सकता था ना, उनको आज पैदा करता और हमको पहले पैदा करता। 1400 साल के बाद हमें क्यों पैदा किया? इसका मतलब अल्लाह का सिलेक्शन है। पारा नंबर 19 की लास्ट आयत करीमा आप देखेंगे, अल्लाह पाक फरमाता अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सलामती हो अल्लाह के उन बंदों पर जिन बंदों को अल्लाह ने चुन लिया, और उनसे मुराद सहाबे किराम है। क्योंकि जिस वक्त आयत उतरी उस वक्त कौन बंदे थे? काफिर को तो चुना नहीं, काफिर को तो चुना नहीं जाएगा। अब काफिर के मुकाबले में ईमान वाले, और ईमान वाले सहाबा ही थे, जिसका आम मफहूम हुआ सलामती हो उन बंदों पर जो सहाबा हैं। सोचे अल्लाह पाक ने इस अजीम जमात को, इस अजीम नबी के वफादारों को सलामती पेश की हो रब ने, और आज इस तरह से उम्मत के सामने पेश किया जा रहा है कि नहीं, सिर्फ अहले बैत का नाम होना चाहिए, खुतबा में खुलफाए राशिदीन का नाम नहीं होना चाहिए। ये बात अगर आप तक पहुंची है इन्वायलेंट्री में, फौरन डिलीट कीजिए कि बिल्कुल जितनी भी इबादतें आपने की है ना, अगर जर्रा बराबर भी ऐसी बातों पर ध्यान देंगे तो सारी पिछली इबादत बर्बाद हो जाए। और आप चाहते हैं कि आपका हज, उम्रा, नमाज सब बर्बाद हो जाए? नहीं, क्योंकि कंफ्यूज अगर हो गए तो ये तो बर्बादी की वजह बनती ना। और आप जो पढ़ रहे हैं एक सिलेबस के साथ, माशाअल्लाह 10 साल से 15 साल से जितने साल जब से बालिग हुए हैं, तो ये कमांडेड पढ़ रहे हैं ना भाई। और अब अगर कंफ्यूज होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बातों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए नहीं, असलाफ के तरीके से आप जो जिंदगी काट रहे हैं वैसा ही काटिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं करना ये हमारी और आपकी फितरत नहीं होनी चाहिए। बड़े से बड़ा दाई हो, बड़े से बड़ा मुबल्लिग हो, वो उसी वक्त बड़ा है जब वो खुद खुदा की तरफ बुला रहा हो, अपनी तरफ ना बुला रहा हो। खुदा की तरफ जो बुलाए, इसीलिए औलिया अल्लाह बोलते हो ना आप, औलिया अल्लाह बोलते हो आप, हालांकि वो भी तो बंदे हैं ना, लेकिन औलिया अल्लाह क्यों बोलते हैं? वाह, अल्लाह की तरफ बुलाया उन्होंने, अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह ने खूबसूरत उन्वान दे दिया कि ये अल्लाह की तरफ बुलाने वाले कामयाब हो गए, मेरे दोस्त, मेरे महबूब हो गए। कॉमन बंदे अब नहीं, अल इबाद नहीं है सिर्फ, या अल औलिया भी नहीं है, औलिया अल्लाह बन गए, ये निस्बत मिल गई उनको। पूरी हिस्ट्री आप उठा ले, कुरान में जितने भी हो, अहदीस में जितने भी हो, सहाबा हो, अहले बैत अतहार हो, पूरे अशनाफ की आप जिंदगी को उठा ले, ये सारों में आपको यही मिलेगा, रिस्पेक्ट का उन्वान, पॉजिटिविटी का उन्वान, तरदीद का उन्वान, रिजेक्ट का उन्वान नहीं। इंडिया वाले, अफसोसनाक बात है और अल्लाह का करम है कि आप जिस शहर मोहब्बत में हैं, यहां अमन है, यहां शांति है। खुदा इस अमन वाले शहर की बरकत से पूरे भारत के मुसलमानों को महफूज फरमाए और अमन और शांति नसीब फरमाए। मगर मुसलमानों, आप मुल्क, आप शाम पे, आपके आसाम की हालत को देखिए, आप
بہار کے بعد اب یو پی کی حالت اور پھر بنگال کی حالت، اب ساری حالات کو آپ دیکھیے. اگر آج بھی آپ اپنی پرائیورٹی، اپنی ذمہ داری جو پرسنلی طور پر رب نے آپ کو دی ہے وہ نہیں سمجھیں گے، آپ باہر ٹھیک کرنے چلے ہو یار. نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی میں بہتر ہو. مجھے دل سے بتائے دو جو باہر آ کر نزاعی صورت پیدا کرتے ہیں، کیا ان کو ان کی بیوی نے قبول کر لیا؟ قبول سے مراد کہ آپ آل ان آل ٹھیک ہو، بھائی نے قبول کیا، باپ نے قبول کیا، خاندان نے قبول کیا. میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ سنیے، باپ آپ کو مان لے بہت بڑی بات ہے، بھائی آپ کو مان لے حد درجے کی بات ہے، دوست آپ کو مان لے. ارے دوست میں تو ارے تیرے ہوتا ہے نا بھائی، دوست میں ارے تیرے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ بچے کو دیکھیے، آپ کتنا بھی آپ اس کو روکیے وہ آپ کی بات مانے. ابھی ماننے کا ہوتا تو بچہ ہی نہیں ہوتا صحیح ہے کہ نہیں؟ ماننے کا ہوتا تو بولتے کیا ہوشیار ہے جی مان لیا. بچہ نہیں بولتے، پھر بچے بات نہیں مانتے. محسوس کیجئے اس بات کو. دوست بہت کم مانتے ہیں دوست کی بات، فرینڈلی رہتا، ارے رہنے دو جی ایسا. اور بیوی کا مسئلہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، ہاں بہت. اب آپ سمجھیے ان چاروں پانچوں باتوں کو لے کر آئیے بارگاہ رسالت میں. سب سے پہلے جب اسلام پھیلانے کی بات آئی تو اگر کوئی ماننے والی ذات کوئی ہے تو بیوی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لا رہی ہے، اور دوست میں حضرت صدیق اکبر ایمان لا رہے ہیں، اور بچے میں حضرت علی ایمان لا رہے ہیں. اب آپ بتائیے، غلام میں حضرت زید ایمان لا رہے ہیں. باپ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے دعوت کی تاثیر کا عنوان کہ آپ جن میں معاشرتی سطح کو دیکھیں تو وہاں بلیو کا کانسیپٹ نہیں رہتا، ماننے کا کانسیپٹ نہیں رہتا، رسپیکٹ کا کانسیپٹ نہیں رہتا، احترام کا کانسیپٹ نہیں رہتا. دوست میں احترام کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک دوست کا ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں تو پھر دوستی ہے ہی نہیں. دوست میں تو ارے ترے ہوتا ہے، آدھی چائے کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن قسم خدا کی قربان جائیے، دعوت کی تاثیری روح کو سمجھیے. کیوں نہیں مان رہے ہیں ہم آپ کی بات؟ یہ پلس پوائنٹ ہے. کیوں نہیں ہم آپ کی بات مان رہے ہیں؟ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو سمجھنا ہوگا، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا اور آپ کو اینگل بدلنا ہوگا. اگر آپ نبی والے ہوتے، نبی کی دعوت جیسی دعوت ہوتی تو ہم کیا، ہمارا دل جھک جاتا آپ کو. لیکن آپ زبردستی منواؤ گے تو یہ ابو جہلی فکر ہے، یہ اسلامی فکر نہیں ہے. اسلامی فکر یہ ہے کہ آپ کا وجود پہلے قبول ہو، پھر آپ کے وجود سے نکلی ہوئی ہر ادا و حرکت اور زبان سے نکلے ہوئے ہر الفاظ آمنا صدقنا ہو. جب کہا تھا نبی نے سب سے پہلے کہ اے خدیجہ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، سب سے پہلے وہی جب اتری تھی تو کہا تھا ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. تو آج آپ سوچئے ہم اگر اپنی بیوی کو ایسا بولیں، ارے کچھ کھا لیے تھے کیا جی، منع کرتی ہوں میں. پہلے تو 1 گھنٹہ ڈانٹ سننا پڑتا، جو آدھی بیماری ہے فل بیماری ہو جاتی. مگر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا ایسا ہو رہا دیکھو نا ویسا ہو رہا، اور ٹھنڈی کے موسم میں بھی پسینے آ رہے ہیں، تو قسم خدا کی بخاری شریف میں آپ پڑھو گے، خدیجہ کا جملہ نقل ہے. جب بھی میں پڑھاتا ہوں بچوں کو واقعی اشک بار ہو جاتا ہوں. جملہ ہے، ٹینشن مت لیجیے، اللہ کی قسم آپ تو ایسے ہو یار کہ آپ تو کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں یا ہوئی ہے تو آپ ان کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہو. جملے پہ غور کیجیے، آپ تو مہمان نواز ہو. جملے پہ غور کیجیے، آپ تو روادار ہو، آپ تو اخلاق کے پیکر ہو. ان تعریف کے اتنے خوبصورت الفاظ ہیں جبکہ ابھی بنیاد ہے اسلام کی. اتنی تعریف، اور آخری میں کرے واللہ ما یخزیک، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا. پہلا راؤنڈ ہے. آج تو 40 سال 40 دن کے بعد بھی لوگ نہیں مان رہے. یہاں سب سے پہلا اور بیوی ہے مخاطب، وہ کہہ رہی ہے ما یخزیک، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. انکا
تعمل کل آپ تو اپنے سے محنت کرتے ہیں, اپنے سے کماتے ہیں, اپنے سے بوجھ اٹھاتے ہیں, اپنے سے سب کچھ کرتے ہیں. ایسا اسکال, ایسا اعلیٰ کردار ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کوئی غلط کام کرے. نہیں 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 نہیں, آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. یہ ہے مصطفیٰ کی اداؤں کی تاثیر اور نبی کے سپورٹ میں رہنے والوں کا انداز. یہ ہوتا ہے. تو پہلے اپنی ذات کو منواؤ یار, پھر بات کو منواؤ. وہ ذات اسی وقت مانی جائے گی جب ذات رسالت سے اسے کنیکٹ کرو گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ, ابو بکر صدیق کو دیکھیں آپ, آنکھ بند کر کے. کیا بات ہے یار, جب ایمان لے آتا ہے نہ کوئی تو تنقید آٹومیٹک تنقید کا دروازہ بند ہو جاتا. اسی لیے آپ ذرا دیکھیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے یا محمد کہا کرتے تھے لوگ کہ اے محمد یہ بولو, اے محمد یہ بتاؤ, اے محمد یہ بتاؤ, کیونکہ محمد نام تھا عرب میں. لیکن جب ایمان لے آتے تو یا رسول اللہ یہ بتائیے. پوری بخاری, پوری مسلم, پوری قرآن میں, پوری تفسیر کی کتابوں میں, پوری تشریحات کی دنیا میں آپ دیکھ لیں, کسی بھی راوی نے نہیں کہا ان محمد ابن عبداللہ. جب بھی کسی نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ غور کر رہے ہیں اس بات کی؟ تو ایمان مصطفیٰ کے رسپیکٹ ہی کا نام ہے. اگر ایمان والے ہیں تو آپ کے ہر عمل میں نبی کا احترام نظر آنا چاہیے. ہر عمل میں احترام. 10 سال تک, آج تو آپ کتابوں سے پڑھ رہے ہیں نا نبی کو, وہاں 10 سال تک خادم خاص مصطفیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک رہے. جو قریب ہوتا, اب آپ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں, آپ دونوں زیادہ جانتے, میں تو نہیں جان سکتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ حضرت انس سے کسی نے پوچھا بتاؤ تم تو خادم ہو. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آقا اور غلام کا مسئلہ ایسا ہوتا کہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی, کئی کو نہیں کرے گی, یہ کیوں نہیں کرے گی, وہ کیوں نہیں کرے گی. ہوتا ہے نا, بڑے بڑے نوکری کرنے والے بھی ہیں, یہ پروجیکٹ تیار کرنا ہے وقت پہ, کئی کو نہیں ہوا وغیرہ. مگر حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا بات ہے, میں 10 سال تک خدیم تو 10 سنین, میں نے 10 سال تک خدمت کی ہے, مگر اپنے آقا سے کبھی یہ نہیں سنا کہ انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا, انس تم نے یہ کیوں کیا, کبھی بھی میں نے نہیں سنا. سبحان. یہ ہوتا ہے داعی اسلام کا عنوان, یہ ہوتا ہے مبلغ اسلام کا عنوان, یہ ہوتا ہے اخلاق و کردار نبی کا عنوان, یہ ہوتا ہے. لیکن آپ کو اگر دیکھیں تو آج لوگ راستہ بدل لے رہے ہیں. ارے کیا جی وہ چاہ رہا ہے, کچھ تو بھی بولتا بدعت ہے, کچھ تو بھی بولتا حرام ہے, کچھ تو بھی بولتا شرک ہے, کرے سو کام کو بھی برباد کر دیتا. لو کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تنہائی میں بھی کفار بھی قائل کیوں تھے نبی کے؟ کیوں تھے کفار بھی کردار نبی کے قائل, کریکٹر آف پیغمبر کے قائل کیوں تھے؟ کیونکہ آپ کی ذات ویسی تھی, آپ نے پرموٹ کیا اپنی ذات کو اس انداز میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 ہی دن میں حکم دے دیا کہ نبوت کا اعلان کرو. only 40 days, 40 ہی دن میں, اور اعلان کرے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میری ماں پر انگلی اٹھانے والے خبردار, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے, مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے, میری ماں پر اعتراض نہ کرو, نبی ہوں, کھول دوں گا سب پول. یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں صحیح بیٹا ہوں اپنی ماں کا, باپ نہ صحیح مگر ماں کا صحیح بیٹا ہوں, مجھے اللہ نے نبی بنایا وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کے نبی کو 40 سال کے بعد, آپ سمجھئے 40 سال کے بعد اعلان رسالت. حالانکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے سب محمد الرسول اللہ کے امتی بھی ہیں, بلیور بھی ہیں, نبی ہے, بے شک نبی ہے, لیکن کلمہ محمد الرسول اللہ کا. سبحان اللہ. ان کی امت لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھے, لیکن خود عیسیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں, سورہ آل عمران میں بتایا نا 80 آیت نمبر 80 میں, لتؤمنن بہ, مگر عیسیٰ تم 40 ہی دن میں
थॉट देखें, कॉमन सेंस देखें, अपना नजरिया अगर देखें, तो दिल ये कहता है अरे इनो ज्यादा अफजल है कि नहीं, ओनली 40 डेज में, और हुजूर 40 ईयर्स, इतना दिन। तो उसका जवाब आसान ये है कि जिस कौम में आए नबी सिर्फ उसी के लिए नबी नहीं है, वो पूरे जहान के लिए है। लेकिन जिस जगह में आए हैं ना, वहां बुराइयां लोग नहीं करते हैं, बुराइयां क्लाइमेट बन गई है, तहजीब बन गई है, वहां का कल्चर बन गया है। नंगे नाच को जब इबादत का नाम दे दिया जाए, वैसे वो तो आज भी आप इंडिया में भी देख रहे हैं। कहने जा रहा हूं कि ऐसी जगह मेरे आका आए जहां हर तरह की बुराई, हर तरह की बुराई, बुराई की हर क्वालिटी मौजूद थी। अल्लाह पाक ने कहा मेरे हबीब दिन कितना भी लग जाए, लेकिन मैं आपकी जात को ऐसा ट्रेन करूंगा, ऐसी तरबियत करूंगा कि ये जो आज बुराइयों की आमादगा बनी हुई है, कल के दिन ये कसम खाने के काबिल हो जाए, और यहां कोई एक सजदा करे तो 1 लाख का एहसास हो उसे। सुभान, 1 लाख का एहसास हो। आज देखिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे तो अरब इतनी दलदल में फंसा हुआ था बुराइयों के। नबी तशरीफ लाए, अल्लाह फरमाता है जमीन मेरी है, लेकिन अब इस जमीन को वो निस्बत हासिल हो चुकी है जिस निस्बत की मैं कसम याद कर रहा हूं। कसम है इस शहर मक्का की। रब से पूछा कभी आपने कि अल्लाह ये मक्का का शहर तो बहुत पहले ही से है, अभी कहीं को कसम याद फरमा रहा है? जवाब मिलेगा मेरे नबी की वजह से। तो सोचिए, तो पॉइंट ऑफ वर्ल्ड है, पॉइंट ऑफ सलाह है कि नहीं? नमाज का भी किबला है ना भाई। तो जब नमाज के किबला को किबले होने का शरफ नबी के बगैर नहीं है, तुम्हारी नमाज को नबी के बगैर कैसा अल्लाह कबूल करता जी? इसलिए नबी से रिलेटेड कोई भी चीज निगेटिव मत प्रमोट करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। भाई आप कंप्लीट खुदा का इल्म रखते हैं या शरीयत का इल्म रखते हैं, ये कैसा बोल सकते हैं आप? ये बोल तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आइए, आप बोलिए नबी से ज्यादा कोई जानने वाला है? बोलिए, कब होती है अज़ान? अभी है ना टाइम? हाँ, कोई ज्यादा जानने वाला है? बादस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई हर जाविये से अकमल, मुकम्मल, कामिल, बुजुर्ग, बरतर है, वो कौन है? आपके आका, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्लियर है? हाँ, अब जरा समझिए इस बात को। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5 और दीगर सूरों में आप देखेंगे, मैं पूरे को जोड़ करके आपको महसूस कराना चाहता हूं। नबी से ज्यादा जानने वाले कोई नहीं, नबी से ज्यादा इल्म रखने वाले कोई नहीं, और ये अल्लाह पाक ने आपको ये पोजीशन अता की। क्लियर है? नबी पहले है, नमाज पहले है। बोलिए माशाअल्लाह। नबी पहले, हज पहले है। ये बताइए, अगर 1 साल तक सिर्फ आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मोमिन होंगे आप? अब 1 साल क्यों बोल रहा हूं? अभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए और 2 मिनट के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए, मोमिन होंगे आप? नहीं। कोई ईमान के लिए सिर्फ तौहीद नहीं, रिसालत भी जरूरी है। अब आप समझिए कि आप सिर्फ जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है वो है नमाज, एक अल्लाह, कलमा में ला इलाहा क्या तर्जमा करते हैं? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद का मतलब जानते हैं? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी इबादत सिर्फ किसकी होगी? अल्लाह की होगी। तो अभी तो नमाज पढ़े आप, तो नमाज पढ़ लेना, हज कर लेना, ज़कात दे देना, ये इबादत है। तो अगर इबादत ही काफी, तो ला इलाहा इल्लल्लाह काफी होना चाहिए कि नहीं? जरा महसूस कीजिए इस बात को। अगर इबादत ही काफी, तो ला इलाहा इल्लल्लाह में तो इबादत ही का तसव्वुर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, खालिक नहीं है। ला इलाहा, इलाहा माने माबूद, इबादत के लायक नहीं। तो अब सारी इबादत करने वालों को एक तरफ रखिए
کہ یہ عبادت کافی ہے؟ اگر وہ دعویٰ کرتے عبادت کافی ہے تو پھر کہو لا الہ الا اللہ کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ کے پاس عبادتوں کے پہاڑ ہیں تو لا الہ الا اللہ ہے صرف آپ کے پاس، گویا جب ایمان ہی نہیں ہے آپ کے پاس مکمل تو عبادتوں کا پہاڑ چکنا چور ہو جائے گا۔ پہلے آپ کو ایمان مکمل کرنا ہوگا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تب آپ کا عمل صالح بنے گا۔ تو عمل کے صالح بننے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ بھی چاہیے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک نے کہیں نہیں کہا ان الذین عملوا الصالحات وآمنوا، ایسا کہا کہیں بھی کہ نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، پھر ایمان لاؤ، ایسا ہے نہیں۔ پہلے ایمان، اور ایمان صرف لا الہ الا اللہ کا نام نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ میں ساری عبادتیں ہیں۔ معلوم ہوا عبادتیں ایمان کا مکمل نام نہیں ہے، ایمان کا مکمل نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسا سمجھائے تو کاہے کو لڑائی ہوتی جی محلے میں، لیکن تم تو ایسے سمجھانے والے کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں، نہ کو سمجھو، لو لڑائی مت کرو۔ جو لڑائی کرے نا وہ سمجھو کہ بہت بڑا ظاہری طور پر وقتی طوفان آیا ہے، اپنے مضبوط پلر عشق مصطفیٰ کا لے کر تھامے رہو، وہ آپ سے ٹکرا کر کے چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیے جس عمل میں بھی آپ کے اعتراض کرنے والے موجود ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ عمل قبول ہے، وہ عمل قبول ہے۔ آپ نے کبھی اعتراض کیا ہے ان لوگوں کی نماز پر، حج پر، زکات پر؟ نہیں۔ ہاں کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ارے کیا نماز پڑھ رہے ہیں جی، کیا حج کر رہے ہیں جی، کیا زکات دے رہے ہیں، پھر ایک احساس ہوتا ہے ارے لا الہ الا اللہ تو ہے، محمد رسول اللہ نہیں، ایمان ہی کی کاملیت نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے آپ کہ لا الہ الا اللہ میں عبادت کا تصور تھا، ہے عبادت کا؟ محمد رسول اللہ میں کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے، یہاں پر ہے عبادت کا تصور؟ نہیں ہے۔ رسول بمانا پیغمبر، تو محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ بظاہر تو لگ رہا ہے ایزی، یہاں پوری عبادتوں کی دنیا ہے اور یہاں ایزی لگ رہا ہے، لیکن قسم خدا کی یہ پوری عبادتوں کی دنیا یہ تمہارا تھوٹ کہہ رہا ہے، مگر ان عبادتوں کی دنیا کا اصل پلر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال قرآن پاک کے ذریعے دینا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اس کی تفسیر سنیے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، یہ حضرت ابی کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب پر، یعنی ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے گزر ہوا، اس حال میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ یہ بخاری شریف کی تفسیر بول رہا ہوں اور قرآن پاک سورۃ الانفال آیت نمبر 24 کی آیت بول رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پکارا، اب عین نماز میں آپ ہیں۔ اچھا یہ بتائیے جب نبی تشریف لے گئے تو حضرت ابی کو دیکھے بھی تو ہوں گے کہ نماز میں ہے، اور جب پکارے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تب میں پکاروں، اب دیکھو نہیں تو پکاروں کیسے؟ اس کا مطلب نبی نے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ نماز میں ہے۔ ذرا محسوس کیجیے اب اس بات کو، نماز میں دیکھا پھر بھی پکارا، نماز میں دیکھا پھر بھی پکارا۔ اگر ذرا بھی نیگیٹو ذہن لائے ایمانی چلا جاتا۔ ان باتوں پر اش اش کیجیے، واہ نبی، واہ دیدار نبی، واہ ابی، واہ نماز، اس طرح کیجیے آپ، بس ذرا بھی نیگیٹیوٹی نہیں لانا۔ نبی بھی دیکھ کر پکارے، اور آیت اتری ہے رد میں نہیں تعریف میں، سبحان اللہ۔ اپن کسی کو نماز میں اگر دیکھے پکاریں گے آپ؟ سلام بھی نہیں کریں گے آپ؟ اگر دیکھ لیے تو صحیح ہے نا، بلکہ ایسا کریں گے، صحیح ہے۔ کھانے میں دیکھ لیتے ہیں تو سلام رک جاتا ہے منہ سے۔ نبی نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، نبی نے کہا ابی، حضرت ابی نماز میں سوچ رہے ہیں، نماز میں کیا سوچنے کا حکم ہے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب
اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جس کا دل نماز کے لیے حاضر نہ ہو. فل اٹریکشن اونلی نماز, سمجھ کہ نہیں؟ ان کی نماز ہی نہیں ہوگی جس کا دل نماز کے لیے حاضر نہ ہو. دل حاضر ہونا, کہیں ادھر ادھر نہیں جانا. مگر جب نبی نے پکارا تو حضرت ابی کہتے میں نماز ہی میں سوچ رہا ہوں, جاؤں کہ نماز پڑھو, جاؤں کہ نماز پڑھو. اب آپ بتائیے, اپن ایسا سوچے اور مفتی سے پوچھے حضرت میں ایسا سوچ رہا تھا, مفتی فوراً فتوا دیتے نماز دوہراؤ. صحیح ہے کہ نہیں؟ چونکہ غیر کا خیال آ گیا, اور نماز میں غیر کا نہیں, صرف نماز کا خیال آنا ہے آپ کو. کتنی رکعت, کیا کیا پڑھنا ہے, کیسا پڑھنا ہے, صرف نماز. حضرت ابی کہتے میں نماز ہی میں جاؤں, اچھا خیر میں جلدی جلدی پڑھ لیا, اور یہ سوچتے ہوئے کہ نبی نے خود کہا افضل العبادات ہے. کیا ہے؟ افضل العبادات ہے. تو میں نماز کچھ بھی ہو افضل العبادات کہتے ہوئے, اچھا انٹینشن دیکھیے, نبی نے کہا کہ افضل العبادات ہے, ماشاءاللہ کمال ہے. تو میں نے نماز مکمل کیا, اور جب مکمل کیا پھر در رسول پہ حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم ایھا النبی, یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو, آپ نے یاد کیا. اب آپ سوچئے ہمارے مرید وغیرہ اگر معلوم ہو کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے, خیریت پوچھیں گے, ڈانٹیں گے نہیں, ان کو ویلکم کریں گے. لیکن غلط کام کر کے آئے تو ہو سکتا ڈانٹیں. نبی نے آنکھ سے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور مکمل کیا افضل العبادات کی بنیاد پر. لیکن جب پہنچے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک جلالی کلمات ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں ما منعک ان تجیبنی اذ دعوتک. یہ بخاری شریف کا جملہ ہے. اے ابی, میں تمہیں اس وقت بلایا, کہیں کہ نہیں آئے, یہاں کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں, کس چیز نے تمہیں روکا اس بات سے کہ تم میری دعوت اور میری پکار پر لبیک نہ کہو, کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ انا فی الصلاۃ. آج بھی دیکھیے یہی ہو رہا نا, ذرا محسوس کیجئے صحابی نے یہ کر کے ہمیں کیسا ذہن دیا ہے, کس پوزیٹیوٹی کا ذہن دیا ہے. لیکن ظاہری الفاظ کو دیکھ کر آج بھی لوگ طواف میں بھی بولتے ہیں انا فی الطواف, ایسا مذاق بنا لیے. لیکن جب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز میں تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت اترتی ہے اور نبی ارشاد فرماتے الم تسمع ما قال اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, جب تمہیں رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ. کیا تم نے نہیں سنا یہ آیت؟ اب آپ بتائیے, صحابی ہیں, سنے ہوں گے کہ نہیں؟ وہ لوگ سنے ہوں گے سب سے پہلے, لیکن نہیں, یہ اللہ کروا رہا ہے, ذہن دلانا چاہتا ہے کہ افضل العبادات اپنی جگہ, ساری عبادت اپنی جگہ, اور مصطفیٰ ان عبادتوں میں سب میں مقدم ہے. نبی اگر ہے مین تب ہے عبادت قبول, نبی مین نہیں تو عبادت قبول نہیں. یہ میں نے قرآن بتایا ہے بھیا, ان جماعت کے میں 15-20 سال سے, اسی لیے تو مجھ سے کبھی کبھی پوچھتے ہیں نا کچھ لوگ کہ آپ کس جماعت کے ہیں, تمہیں کیا چاہیے, میری آئیڈینٹی کیوں, تم سی بی آئی والے ہو کیا, تمہیں کیا چاہیے بول. یہ جو جماعتی سطح پر جو بٹے ہو نا, ہم نہیں بٹے, ہم تو صحابہ کی جماعت پر الحمدللہ اس وقت سے ہیں جب نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا وہی جماعت جنتی ہے. نبی کے طریقے پر والے کو اہل سنت کہتے ہیں, اور جماعت صحابہ کے طریقے پر رہنے والے کو اہل جماعت کہتے ہیں. شارٹ لفظ میں اہل سنت و جماعت ہم ہیں. جو عقیدہ نبی کا ہے, کوئی نبی نے بھی عقیدہ دیا, نماز اونلی نماز کے لیے نہ پڑھو, نماز اس لیے پڑھو کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. سبحان اللہ. کہا کہ نہیں نبی نے؟ پورے قرآن میں, پورے حدیث میں آپ کہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے کہا ہو کہ لوگوں نماز پڑھو میں خوش ہو جاؤں گا, نماز پڑھو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی؟ نہیں, مگر حبیب خدا کہتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, عبادت خدا کی کرو, آئینہ میرا ہو, میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا مقصود ہو. سبحان اللہ. ایک صحابی حضرت عتبان ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, ذرا محسوس کیجیے آپ, ٹائم ہو جائے تو بول دیجیے گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی ہے. جلیل قدر اس لیے بولتا تھا، ہر صحابی جلیل قدر ہے، لیکن تھوڑا ان کو کم دکھتا تھا، تھوڑا سی ان کو کم دکھتا تھا. تو رات میں مسجد تک آنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ایک گزارش ہے سرکار، میرے گھر اور یہاں تک آنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے رات میں خاص طور سے. وہ آج کل ٹیوب لائٹ کا تو مسئلہ ہے نہیں، وہاں چراغ بھی نہیں جلتے تھے راستے میں، گھر میں چراغ جلتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو سرکار کا کیا خواہش ہے؟ کہا آقا آپ میرے گھر تشریف لے چلیے اور گھر کے کسی حصے میں بھی آپ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، میں صبح قیامت تک جب تک زندہ رہا اسی جگہ کو نماز گاہ بنا دیں گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے! ذرا محسوس کیجیے، کیا وہ صحابی کو نہیں معلوم ہے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے؟ پھر ضرورت کیا ہے نبی کو لے جانے کی؟ ایسی سب روایتوں کو کہاں چھپا رہے ہیں بخاری پڑھنے اور پڑھانے والے؟ میں نے عتبان نام بھی بتایا، حضرت عتبان صحابی رسول ہیں، نبی تشریف لائے. سوچئے ہونا یہ چاہیے ڈانٹ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو. اللہ کی عبادت ہے نا جی، اللہ کی عبادت کرو، کیسا بھی کرنا چاہے. میں بول دیا بس. لیکن کہتے ہیں چلو آتے ہیں اور ایک کونے میں کہیں پر نبی پڑھ لیتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں جھوم اٹھا، ایمان کی دنیا میں ایک دم جھوم اٹھا اور وہیں پر آخری دم تک نماز پڑھتے رہے. سبحان اللہ. میں پوچھتا ہوں نماز تو اللہ قبول کرتا نا، کہاں بھی پڑھو اچھے سے پڑھو تو قبول ہوتا، ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے. لیکن نہیں، وہ بھی ذہن دے رہے ہیں کہ نماز وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کے قدم سے ہو کر گزرے. سبحان اللہ، وہی قبول ہے. تو یہ صحابہ خالی بولنے سے نہیں ہوگا کہ ہماری جماعت صحابہ کی جماعت ہے. جماعت صحابہ ایک عقیدے کا نام ہے، جماعت صحابہ ایک تحریک کا نام ہے، اور اس عقیدے اور اس تحریک کو کہتے ہیں تحریک محمدی، تحریک تعظیم محمدی. عقیدہ رسالت اس کو پروموٹ کرنے کا نام جماعت صحابہ ہے. نماز کی اہمیت کو بھی مقدم نہیں رکھتے، مصطفیٰ کو مقدم رکھتے تھے، بلکہ ہر عمل کو مقدم رکھتے تھے نبی کے بعد. جو بھی عمل کرنا ہو، سوچے نا، ماں کی عظمت کے حوالے سے حضرت اویس قرنی کو یہ آرڈر ہو گیا تھا تم نہیں آنا، ماں کی خدمت کرنا. بتائیے قول مصطفیٰ کا اتنا احترام کہ نبی کا زمانہ پائے لیکن نبی سے ملاقات نہیں کیے. یہ دیکھیے، سوچیے، مصطفیٰ نے نبی کی بولی کا اتنا احترام. لیکن نہیں، آج کٹوں پر بیٹھے ہوئے یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا کہتے، وہ نہیں کرنا کہتے. بھائی آپ کون سی جماعت ہو؟ کرانے والی جماعت ہو یا نہیں کرانے والی جماعت؟ قرآن پاک کا تقاضا بالکل غلط پیش کر رہے ہو آپ. قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ ذہن دیجیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، جو کام کرنا ہے پہلے اس کا حکم دو. وتنہون عن المنکر، منکر بعد میں ہے، یعنی کیا نہیں کرنا ہے وہ بعد میں ہے، پہلے کرنا کیا ہے وہ. تو نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، یہ جماعت صحابہ کا طریقہ، یہ قرآن کا طریقہ، یہ شریعت کا طریقہ نہیں. کوئی بھی آپ سے کہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، بھائی صاحب کرنا کیا ہے یہ تو بتا دیجئے. ریپلیسمنٹ تو پیش کیا کرو یار. خالی کرسی سے اتارنے کا آپ نظریہ رکھتے ہو، بٹھانے کے بارے میں تو بتائیے. ریپلیسمنٹ کون ہے؟ خالی نکال دو، مجھے نہیں چاہیے. خبردار، بغیر ریزن کے کوئی بھی، جب عبادت نہیں ہے یار تو آپ دنیاوی معاملات کو بغیر ریزن کے لاگو کرنا چاہ رہے ہو. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سارے نبیوں کے آنے کا سلسلہ یہ تھا کہ آنے والا، ہر آنے والا پچھلے سے بہتر، پچھلے سے بہتر، پچھلے سے بہتر، اس طرح سے ہوتا 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 سمجھیے آپ. اسی لیے محمد رسول اللہ بعد میں بھیجے گئے تاکہ تمام پچھلوں سے بہتر کا ایک تصور ہو سکے. کہنا یہ ہے کہ جو بھی سازشی تحریک چل رہی ہے ان سے آپ صرف نظر کیجئے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی نہ ہو آپ سے، رسول راضی نہ ہو آپ سے. آپ کے جو اعمال ہیں آئینہ محبت محمدی میں جو ہو رہے ہیں وہ اعمال اس طرح سے آپ سے سرزد نہ ہو، یہ وہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اعمال قبول ہیں نہیں.
تو ہم جب ڈوب رہے ہیں تو آپ کو بھی کیوں نہ لے ڈوبے. اس لیے آپ کا ایک ایک سیکنڈ جو نبی کی محبت میں گزرتا ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، حج و زکات کی شکل میں ہو، جس بھی اعتبار سے ہو. سوچیں میں 1400 کتاب لکھنے والا وقت کا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا، سر کا موقع ہے. تو ادب و احترام تو ہماری گھٹی اور ہماری جماعت کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے، پلس پوائنٹ ہے. اس لیے آپ جو کر رہے ہیں اسی تصور میں کرتے ہی چلے جائیے. جو کوئی اعتراض کرے آپ اس طرف کچھ نہ دھیان دیجئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نامقبول ہے اور آپ مقبول ہیں اور آپ کا عمل مقبول ہے. اس تصور میں زندگی کاٹیے، حالات کو سمجھیے، تقاضے کو سمجھیے، فیملی کو ٹائم دیجئے، گھر میں وقت گزاریے. اس سے پہلے کہ آپ گھر کو وقت نہیں دیں گے پھر گھر بلڈوز کر دیا جائے تو آپ سوشل میڈیا پہ آ کر چیخیں گے. نہیں، اپنی فیملی میں ٹائم دیجئے، موبائل سے دور رہیے، اپنوں سے باتیں کیجئے، شیئر کیجئے اپنی ایک دوسرے کی فیلنگ کو. دسترخوان پر بیٹھ کر سب مل کر کے کھائیے. اکیلے کھائیں گے تو برکت کم ہوگی، سب مل کر کھائیں گے تو کم میں زیادہ برکت ہوگی، دوسرا رزق انتظار کرے گا. اس طرح سے لائف گزاریے. آپ کی یہ پرائرٹی ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلکم نارا، سب سے پہلے خود کو بچائیے جہنم کی آگ سے، پھر اپنی فیملی کی فکر کیجئے. کہاں آپ چلتے پھرتوں میں اپنے بھی اور اپنی فیملی کو بھی پریشان کر رہے ہیں. نہیں، فل اٹریکشن کے ساتھ نبی کی وفاداری میں نیک عمل کیجئے، مسجد کو آباد کیجئے، مسجد سے محبت کیجئے. آئیے بیٹھیے، نگاہیں نیچی کر کے تسبیح پڑھیے، درود پڑھیے. کون کیا کر رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ حساب آپ کو دینا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو، آج کی اس بیٹھک کو، آج کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو بھی پریشانیاں مشکلات ہم سب پر عائد ہیں مولا دور فرمائے. ملک کے حالات کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے. ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو بخش دے مولا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے باپ ماں کو عزت و آبرو اور وقار کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے. جن کے زندہ ہیں اولاد پر ان کا سایہ دراز فرمائے. نبی سے محبت، قرآن سے محبت، شریعت سے محبت، دین اسلام سے محبت، شعائر اسلام سے محبت، علامت اسلام سے محبت نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین.